جمعہ کے لیے جمعہ کے آداب میں سے یہ کہ آدمی چل کے جمعہ کے لیے جائے، اگرچہ وہ اگر سواری پر بھی جاتا ہے تب بھی اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے لیے چل کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم سب نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے کہ ایک آدمی جو من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو جمعہ کے دن دھوئے اور غسل کرے۔ غسلہ کے معنی علماء نے کہے ہیں کہ غسلہ سے مراد سر اچھی طرح دھونا ہے، اس کو خاص طور سے بیان کیا گیا کہ جو جمعہ کے دن اچھی طرح سے سر دھوئے اور غسل کرے، ثم بکر وابتکر، اور جلدی کرے اور مسجد میں جلدی آئے۔ بکر وابتکر کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے لیے ایک تو جلدی وقت سے پہلے نکلے، عین جمعہ کے لیے نہ نکلے اور وہاں پر جلدی پہنچے۔ بکر وابتکر، جلدی کرے اور جلدی پہنچے۔ ومشى ولم يركب، اور وہ چلے اور سواری نہ کرے۔ مشا چل کے آئے اور سواری نہ کرے۔ ودنا من الامام واستمع، اور امام سے قریب ہو کے بیٹھے اور امام کا خطبہ دھیان سے سنے۔ سمع نہیں ہے، واستمع ہے۔ وانصت ولم يلغ، اور دھیان سے وہ خاموش رہے، انصت خاموش رہے، ولم يلغ، اور کسی لغو کام میں مصروف نہ ہو۔ داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، گول 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 گھماتے بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ موبائل، چھوٹا بچہ ہی ہو گیا لوگوں کے لیے، جب بچے سے پہلے لوگ کھیلا کرتے تھے، آج موبائل سے کھیلتا ہے آدمی، موبائل سے کھیل رہا ہے، یا مسجد کی چٹائی توڑنے کی مہم میں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، ایک دھاگا کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، ہاں مؤذن صاحب دیکھیں گے تو پٹائی کریں گے اس کی۔ چٹائی توڑتے بیٹھتے ہیں لوگ، کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، پین نکال کے ہاتھ پہ لکھتے بیٹھتے ہیں، نہ جانے ہارٹ بنا رہا، کیا کیا بنا رہا، پیڑ پودے جو بھی بنا رہا ہے، نام لکھ رہا اپنا، اتنا پیارا نام اس کا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جمعہ کے خطبے سے فرار کا یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بولتا میں بھاگ تو نہیں سکتا، لیکن یہ مینٹلی سائیکولوجیکلی بھاگ سکتا ہوں، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ تو آپ نے بتایا کہ جو جمعہ کے لیے غسل کرے، بدن دھوئے، سر دھوئے، جلدی آئے، سواری نہ کرے، پیدل آئے اور امام سے قریب ہو۔ اب ظاہر بات ہے دور بیٹھا ہے اور لائٹ چلی گئی، اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا، اب کتنوں تک خطبہ نہیں پہنچ رہا ہے، اب پیچھے بیٹھا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ قریب اگر ہے تو ایک تو سننے کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، ایک تاثیر کے اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ جو آدمی مقرر سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے، جتنا دور ہوگا اتنا زیادہ اثرات بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ معروف چیز ہے۔ تو امام سے قریب ہو اور دھیان سے سنے، وہ انصتا، خاموش رہے، ولم یلغ۔ اب بہت سارے لوگ جسے مثلا خاموش رہے، اب موبائل آن ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بھائی گھر پہ رہے گا بزنس مین، یہ جمعہ ہے، یہ مسجد ہے، اب خطبہ امام صاحب کا ہو رہا ہے، اس کے اندر ہلو ہلو آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولو، ہلو، وہی چل رہا ہے اس کا، میں خطبے میں ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا، ابھی کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو کوئی آدمی خطبے میں نہیں، موبائل آپ بند کر دیں۔ اچھا کوئی آدمی موبائل اپنا بات تو نہیں کرتا ہے، لیکن موبائل بار بار بج رہا ہے، اور بج رہا ہے بھی تو پوری آن بان کے ساتھ بج رہا ہے، وہ پورا سب ڈسکو گانے ہیں، اور امام صاحب بھی گھر کے دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پورا غصہ اس کے اوپر نکال رہے ہیں۔ موبائل آپ کا ایسا، ایک تو پہلے آپ نے اس میں کوئی ایسا ٹون نہیں رکھنا چاہیے جو آپ کی عزت کے خلاف ہو، لوگ دیکھ کے بولے کیا ان کو یہ ٹون سجھا ہے، ایک دم ڈسکو گانے اس میں لگے، ایک دم
کہ بچے سنے اگر راستے پہ چلتے چلتے تو ناچنا شروع کر دے, ایسے میوزک اس کے اوپر. کیا ڈسکو ٹون ہے ان کا بھی, چچا بزرگ ہو کے بھی ایسی ٹون بولو, بہت بڑی بات ہے آپ کے, کیا کہنے آپ کے بھی. کیوں؟ کہیں مجبوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے وہ موبائل ہی ویسا ہوتا ہے, اس میں اپنی طرف سے کچھ ڈال ہی نہیں سکتے, سارے ڈسکو ہوتے ہیں اس میں. لیکن آپ کے اگر اختیار میں ہے تو آپ کوئی ایسا ٹون اس میں نہ رکھیں جو موسیقی والا ہو. بعض لوگ بولتے ہیں ویسا رکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا, سب کے ایک جیسے ٹون ہیں, تو پھر میرا فون آیا کیسے سمجھے گا؟ وائبریٹ پہ رکھ, دوسرے کا وائبریشن تجھ تک تو نہیں آئے گا نا, تیرا وائبریٹ ہو رہا ہے سمجھ میں آئے گا نا. بہانے بڑے چاؤ سے اس میں ایک ایک ٹون لاتے, انٹرنیٹ پہ جائیں گے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے, پورے نیا گانا کون سا آیا وہ ڈالیں گے اس کے اندر. کیا یہ کتنا شوق ہے. دوسرے قرآن کی آیتیں وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے, الرحمن علم القرآن وہاں چل رہا ہے, پاخانے میں بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہے یہ؟ نہیں ہونا چاہیے. اسلام سے محبت ایسی نہیں, سلیقے والی, ادب والی ہو. تو ایک آدمی اس طرح کی بھی ٹونز نہیں رکھے. بہت سارے لوگ کچھ نہ جانے کیا کیا اس کے اندر کرتے ہیں, تو اس میں آپ صاف ستھری کوئی ٹون رکھیں جو ٹی کر کے آپ کو سمجھ بتا دے کہ بھائی ہاں یہ آواز آ رہی ہے, آپ کا موبائل ہے, یا آپ سائلنٹ پہ رکھیے موبائل آپ کا اور وائبریٹ پہ رکھیے. بیٹری ختم ہوتی ہے اس کی, ایک اور بیٹری خرید لی, اور ایک بیٹری خرید لیجیے آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حل جو آدمی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو امام کے لیے وہ انصت, خاموش رہے, یعنی خود خاموش رہے کہ موبائل کو موقع نہ دے بات کرنے کا. بلکہ وہاں مقصود خاموشی کا کیا ہے؟ ایک تو خاموش رہے گا تو سنے گا, بولتے بولتے کون سنے گا. دوسرا یہ کہ یہ خاموش رہے گا تو سب کے سننے میں آسانی ہوگی, ڈسٹربنس نہیں ہوگا. تو ایسے سارے وسائل ختم کرنا چاہیے جو خاموشی کے خلاف ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے سارے وسائل ہٹانا چاہیے جو خاموشی کے خلاف ہوں. اور ولم یلغو, اور کوئی لغو حرکت نہ کرے, لغو حرکت نہ کرے. جیسے میں نے بتایا کہ داڑھی سے کھیلنا, کپڑوں سے کھیلنا, کالر کھاتے بیٹھنا. بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے ایک مشغلے ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. اور بعض لوگ ناخن کھاتے بیٹھتے ہیں, اللہ رحم فرمائے, یا چٹائی سے کھیلنا یا کچھ ہے, یا موبائل سے کھیلنا. اس طرح کی حرکت نہیں کرے آدمی, کسی بھی طرح کی اس طرح کی لغو حرکت نہ کرے. یا بعض لوگ جو ہے وہ پاؤں ہلاتے بیٹھتے اس طرح سے, بعض والے کا پورا جو دھیان ہے اس کے پاؤں پہ, ہلا رہا خطبہ سن رہا ہے. تو یہ کیا حرکت ہے؟ اس میں کوئی جن آ رہا ہے یا نہیں, ہو کیا رہا ہے اس کو ابھی؟ تو اس سے لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتا ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرے. ریت میں کنکریوں سے کھیلنا, اس طرح کی کوئی, بعض لوگ کیا کرتے ہیں چٹائی توڑتے ہیں پوری اس کی اور باری باری ایک ایک کے بازو لگاتے ہیں. کیا ہے یہ مطلب؟ یہ جمعہ ہے کہ تیرا گنتی چل رہی ہے تیری, کیا کر رہا ہے, فوج بنا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے. ولم یلغو, کوئی لغو حرکت نہ کرے. اور بھی بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں. کان لہ بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد, اگر وہ سب ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو دیکھیے کیا ثواب اس کے لیے ہے. یہ کیوں اتنا میں تاکیدن کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. گھر سے لے کے مسجد تک جتنے بھی جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کو 1 سال کے تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. 1 سال, 1 مہینہ ہے تو کیسا ہوتا, جل تو آئے بلا کو ٹال تو. 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے, ابھی تو 1 مہینہ گیا, اس کے بعد میں آزاد ہے. 1 مہینہ ہی تو ہے, جیسے قید میں کوئی آدمی ہے. 1 مہینہ آدمی کو کتنا بھاری پڑتا ہے. لیکن 1 سال کے روزے اور 1 سال کا تہجد, اس کا ثواب ملتا ہے اگر جمعہ کے لیے غسل کرے, اچھے سے سر دھوئے, جلدی جائے, پیدل جائے, امام سے قریب بیٹھے, دھیان سے سنے, خاموش رہے, لغو حرکت نہ کرے. یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے ہر قدم پہ اس کو, ہر قدم پہ 1 سال کی تہجد اور 1 سال کا روزے, یہ ثواب اس کو ملتا ہے. اتنا سب کیسا؟ تو آپ کنجوس ہیں, اللہ تعالیٰ سخی ہے. لینے والا بعض اوقات کنجوس ہوتا ہے, اتنا کیسا دے رہے آپ, لے تو
میں نہیں دیتا آپ کیسا دے رہا؟ تو نہیں دے، تیری اوقات ہے کچھ، لائق ہے تو کچھ، اللہ اللہ ہے، اللہ جو چاہے دے بھائی. تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ اس سلسلے میں ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے. تو یہ جمعہ کے لیے چل کر جانا اس میں آئے. اس میں کیا ہے؟ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل آئے اور سواری نہ کرے، یعنی گھوڑے پر، بائک پر، اس پہ نہیں آئے. لیکن کوئی آدمی اس کا گھر اگر دور ہے مسجد سے اور مجبوراً اس کو سوار ہونا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے.